کیا ملک کو اس وقت مفاہمت کی ضرورت نہیں ہے تو مفاہمت کا بادشاہ خاموش کیوں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صدر مملکت آصف زرداری کا استقبال خود کیوں نہیں کیا؟ مریم نواز نے جان بوجھ کر نظر انداز کیا۔ سہیل وڑائچ کا زبردست کالم۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ نے اپنے تازہ کالم میں فرضی پنجابی جیالہ بن کر صدر مملکت آصف زرداری کے نام کھلا خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان نہ صرف اختلافات کو بے نقاب کیا ہے بلکہ موجودہ بحرانوں کی صورتحال کے پیش نظر خود صدر کے کردار پر سوالات اٹھائے ہیں کہ آخر مفاہمت کے بادشاہ اس تمام تر صورتحال میں خاموش کیوں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی متعدد ایشوز کی نشاندہی کرتے ہوئے آصف زرداری سے بہت سارے گلے شکوے بھی کیے ہیں۔ خط کا دلچسپ حصہ یہ ہے کہ جس میں پنجابی جیالہ صدر مملکت کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے لاہور کا دورہ کیا، میں تصویریں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ملک کے آئینی سربراہ کا استقبال اس کی اتحادی جماعت کی وزیر اعلیٰ نے خود نہیں کیا بلکہ اپنے صرف ایک صوبائی وزیر کو بھیج دیا۔ انہوں نے بعد میں آپ کے قیام کے دوران آپ کو کرٹسی کال کرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب نواز شریف نے بطور وزیر اعظم سندھ کا دورہ کیا تھا تو وزیر اعلیٰ سندھ ان کے ساتھ تھے۔ آپ کی ہدایت پر بلاول بھٹو نے خاص طور پر خود جا کر نواز شریف کا استقبال کیا تھا۔ مجھے علم ہے کہ آپ کا دل بہت بڑا ہے اور آپ نے پنجاب حکومت کی اس بے اعتنائی کا برا بھی نہیں منایا ہوگا، مگر اس طرز عمل سے میرا دل کھٹا ہو گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری صوبائی کابینہ ایئرپورٹ پر جا کر آپ کا استقبال کرتی، آپ کو بحیثیت اتحادی پنجاب حکومت کی کارکردگی پر بریفنگ دی جاتی، مگر ایسا کچھ بھی نہ کیا گیا۔ بلکہ آپ ناراض نہ ہو تو کہہ دوں کہ آپ کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ جیالہ آصف علی زرداری سے کہتا ہے کہ مجھے اندازہ ہے کہ وفاقی بجٹ پر آپ اور آپ کی جماعت سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا۔ پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ زراعت اور زرعی صنعتی شعبے کو ترقی دی جائے، مگر وفاقی حکومت کی ترجیح صنعت ہے۔ زرعی ٹیکس پر بھی آپ کے تحفظات تھے، مگر آپ نے اسے بھی کڑوی گولی خیال کرتے ہوئے نگل لیا۔ نجکاری کے حوالے سے بھی آپ کے نونی حکومت سے اختلافات ہیں۔ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو نجکاری سے بہتر قرار دیتے ہیں اور سندھ حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کئی کامیاب منصوبے مکمل کر چکی ہے، حتیٰ کہ بہت ساری سڑکیں بھی نجی شعبے نے تعمیر کی ہیں اور اس کے بعد نجی شعبہ ٹول ٹیکس کے ذریعے اپنی وصولی کر رہا ہے۔ خط میں ملک کی موجودہ صورتحال پر پنجابی جیالہ صدر سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے بھی گلہ ہے کہ آپ کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ آج کل ملک بحرانوں میں گھرا ہے، آپ ہمہ وقت سرکاری مصروفیات میں شریک رہتے ہیں، لیکن بحرانوں کے حل کے حوالے سے آپ مکمل طور پر خاموش ہیں۔ کیا پاکستان کو اس وقت مفاہمت کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ہے تو آپ کو کس چیز نے اس معاملے میں پہل کرنے سے روک رکھا ہے؟ آپ سے یہ گزارش بھی کرنی ہے کہ مہنگی بجلی نے عوام کا کچومر نکال دیا ہے۔ جس طرح آپ کے پچھلے دور حکومت میں لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کو آپ سے ناراض کر دیا تھا، اس بار نون لیگ مہنگی بجلی کی وجہ سے تیزی سے غیر مقبول ہو رہی ہے۔ غریب کی اتنی تنخواہ نہیں جتنا اس کا بجلی کا بل آ رہا ہے۔ مڈل کلاس نے جیسے تیسے کر کے سولر لگا لیے ہیں، لیکن آج تک سولر کے حوالے سے کوئی واضح پالیسی نہیں بنائی جا سکی۔ سولر لگانے والے گھروں سے بہت سستی بجلی خریدی جاتی ہے اور انہیں مہنگی بجلی مہیا کی جا رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ایسی کوئی امید بھی نہیں دلائی جا رہی کہ بجلی کب سستی ہوگی، اور وہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جو حکومت بجلی سستی کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ جناب صدر، آپ کو آپ کے نظریاتی مخالف ڈاکٹر مجید نظامی نے بہادری اور پامردی سے جیل کاٹنے کی وجہ سے مرد حر کا خطاب دیا تھا۔ جس طرح آپ اور نواز شریف کو جیلیں کاٹنی پڑی، آج اسی طرح عمران خان اس عذاب میں مبتلا ہے۔ جناب، آپ مرد حر ہیں، آپ کو تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو ظلم آپ کے ساتھ ہوتا رہا وہ آپ ہی کی حکمرانی میں کسی اور سیاستدان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کی خاموشی جرم کے مترادف ہے۔ آپ کو اس حوالے سے انسانی ہمدردی، جمہوریت اور انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اپنے تئیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کوشش نظر بھی آنی چاہیے تاکہ کل کو عمران خان کو جیل میں تعدیر بند رکھنے کا الزام آپ پر نہ آئے۔ برسوں تک پیپلز پارٹی مقتدرہ کا نشانہ رہی، اسی لیے اس سے مظلوم سمجھا جاتا تھا۔ اب یہی صورتحال تحریک انصاف کی ہے۔ آج کی مظلوم پارٹی وہ ہے اور پنجاب کے عوام مظلوموں کے لیے ہمیشہ سے ہمدردی رکھتے رہے ہیں۔ پنجاب کا فرضی جیالہ خط میں سندھ سے متعلق لکھتا ہے کہ محترم زرداری صاحب، سندھ میں آپ کی پارٹی کی حکومت 15 سال سے چل رہی ہے۔ سندھ پارٹی قیادت کے مستقبل کے لیے شوکیس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر سندھ میں بہترین کارکردگی ہوگی تو پنجاب اور دوسرے صوبوں میں مثال دی جا سکے گی کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں کمال کر دکھایا ہے، اور اگر موقع ملا تو پنجاب اور دوسرے صوبوں میں بھی ایسا ہی پرفارم کرے گی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بہت ہی قابل ہیں، انہوں نے صحت کے شعبے میں سب صوبوں سے زیادہ بہتر کام کیا ہے۔ سندھ پاکستان کا وہ واحد صوبہ ہے جس نے اس سال تعلیم کے لیے 20 ارب سے زیادہ رقم مختص کی ہے۔ روڈ نیٹ ورک بھی بہت بہتر ہو گیا ہے، امن و امان کی بہتری پر بھی کنٹرول کیا گیا ہے، مگر تمام تر قابلیت اور اہلیت کے باوجود مراد علی شاہ کا میڈیا کے ساتھ
साथ राब्ता बिल्कुल उस्मान बुज़दार की तरह का है। बुज़दार मीडिया से डरते थे, सवालात का सामना करने से कतराते थे। बिल्कुल यही हाल मुराद अली शाह का है। सिंध हुकूमत बहुत से काम करने के बावजूद गूंगी है, क्योंकि मुराद अली शाह मीडिया में रोल मॉडल नहीं बन सके। अगर पीपल्स पार्टी ने सिंध से बाहर जगह बनानी है तो मुराद अली शाह को अपनी गूंगी पॉलिसी तब्दील करना होगी और बुज़दार की बजाय इमरान खान के मीडिया मॉडल को अपनाना होगा। अब आते हैं पंजाब की सियासत की तरफ। इस वक्त तो पंजाब में तहरीक इंसाफ और नून लीग में ही बराह रास्त मुकाबला है, इसलिए सेंट्रल और नॉर्थ पंजाब में पीपल्स पार्टी की जगह ही नहीं बन रही। अगर तो मिड टर्म इलेक्शन हुए तो तब भी मुकाबला इन्हीं दो जमातों में होगा। पीपल्स पार्टी को जनूबी पंजाब से वही निशिस्तें मिल जाएंगी जो उसके पास हैं। ताहाल नून लीग डिलीवर करने में नाकाम है, इसलिए इलेक्शन हुआ तो तहरीक इंसाफ के लिए वॉक ओवर होगा। ये तल्ख बात भी कहने दीजिए कि 2008 के बाद से पंजाब में पीपल्स पार्टी को एक भी नया वोटर नहीं मिला। सब वोटर पहले से पीपल्स पार्टी के साथ हैं। बिलावल भुट्टो के लिए गुडविल मौजूद है, नफरत नहीं बल्कि इसके लिए मोहब्बत भी है। मगर रोटी कपड़ा और मकान का सिर्फ नारा अब नहीं चल सकता। लोग मुकम्मल मंसूबा जानना चाहते हैं। बिलावल क्या तब्दीली लाएगा, इसके बारे में कोई भी काबिल कबूल और मुतासिर कुन विजन सामने नहीं आ सका। बिलावल ज़हीन है, काबिल है, लेकिन अभी तक वर्कर से वो रब पैदा नहीं कर सका जो भुट्टो और बेनजीर का था। वो जयालों, गरीबों और महरूमों के लिए गर्म जोशी दिखाते थे। बिलावल भुट्टो तमाम तर खूबियों के बावजूद ऐसा नहीं कर पाते। कई साल से पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम ही नहीं है। वकला और पढ़े लिखे तबकात में पार्टी नफूज कर सकती है, मगर कोशिश ही नहीं हो रही। भुट्टो साहब तो खुद खत लिख कर और मुलाकातें करके पढ़े लिखे नौजवानों और प्रोफेशनल लोगों को पार्टी में लाते थे। अब ऐसा क्यों नहीं है?